دروازے پر آہستہ انداز میں دستک ہوئی۔ زکریا نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت اپنے گھر کے صحن میں تھا۔ گھر کے باقی افراد اندرونی حصے میں تھے۔ آہستہ دستک دینے کا مطلب تھا آنے والا نہیں چاہتا کہ اس کے آنے کی کسی کو خبر ہو۔ وہ دبے پاؤں اٹھا اور کچھ بولے بغیر دروازہ کھول دیا۔ باہر زابل کے والد کھڑے تھے۔ اس نے انہیں وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور اندر آ کر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دیا۔ دوسرے ہی لمحے زابل کے والد توقیر اندر آ گئے۔ انہوں نے دبی آواز میں کہا، السلام علیکم بیٹا زکریا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چچا جان، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے آپ کا موبائل پر پیغام مل گیا تھا۔ شکریہ۔ اصل میں تمہیں تو پتا ہے بیٹا، زابل کا تمہارے بڑے دونوں بھائیوں سے کس قدر گھرانہ دوستانہ ہے نا، اس لیے میں بہت زیادہ خاموشی سے آیا ہوں۔ اگر زابل کو پتا چل گیا کہ میں یہاں آیا تھا تو سارا خیال خراب ہو جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں چچا جان، اس کمرے میں کوئی نہیں آئے گا۔ میں رات جو یہیں بیٹھ کر مطالعہ کرتا ہوں وہ سب اس وقت ٹی وی کے سامنے ہوتے ہیں۔ یہاں آنے کا تو کسی کو خیال تک نہیں آئے گا۔ بس ٹھیک ہے، پھر بھی تم اندر سے احتیاطاً دروازہ بند کر لو اور بیرونی دروازہ بھی بند کر لو۔ پھر میں اپنی بات کر کے جس طرح آیا ہوں چلا جاؤں گا۔ جی اچھا۔ زکریا نے اٹھ کر اندر سے دونوں دروازے بند کر لیے۔ اب فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے زابل کا نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا، وہ روز بروز بگڑ رہا ہے۔ ہم اسے جتنا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا ہی سرکش ہو رہا ہے۔ خاص طور پر وہ کہتے کہتے رک گئے۔ جی چچا جان، خاص طور پر کیا؟ خاص طور پر اس کا سلوک اپنی والدہ سے تو بہت زیادہ برا ہوتا جا رہا ہے۔ ماں جو نہیں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے وہ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ یوں لگتا ہے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ ان حالات میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم اس کے دوست ہو، کیا تم نے اس میں تبدیلیاں محسوس نہیں کی؟ زکریا نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا۔ بیٹے تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ جی چچا جان، اصل میں ہمیں تو یہ بات آپ سے پہلے معلوم ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہو جائیں اس لیے ہم خاموش تھے۔ میرے بڑے بیٹے نے تو مجھے باقاعدہ منع کر دیا تھا کہ آپ کو کچھ نہ بتاؤں، لیکن یہ بات تو ٹھیک نہیں۔ انہوں نے شکایت کے انداز میں کہا، آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں چچا جان، لیکن ہمارے حساب سے یہ بات بالکل ٹھیک تھی۔ ہم نے سوچا تھا زابل کی اصلاح کرنے کی اپنی کوشش کریں گے تاکہ آپ تک بات نہ پہنچے اور زابل ٹھیک ہو جائے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا سلوک اپنے گھر والوں سے ایسا ہو جائے گا۔ اور چچا جان، اپنے طور پر کام کرنے سے یہ پتہ چلا لیا ہے اسے بگاڑنے میں کس کا ہاتھ ہے، لیکن افسوس ہم اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا ورنہ اور بگڑ سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے چچا جان، اب وہ ہماری بھی نہیں سنتا۔ ہمیں جاننا یہ ہے کہ اسے آخر بگاڑ کون رہا ہے۔ او، میں تو اس خیال میں تھا کہ تم لوگوں کی مدد سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن معاملہ تو اس سے کہیں زیادہ بگڑ چکا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ تم تینوں اس معاملے پر غور کر رہے ہیں۔ آپ میرے بگڑے ہوئے بھائی کی طرف سے پریشان نہ ہو، یہ معاملہ اب راز نہیں رہ گیا، انہیں بھی سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ ہم انشاءاللہ 1-2 روز تک آپ کو یہ بتانے کے قابل ہو جائیں گے کہ اسے کون خراب کر رہا ہے۔ او اچھا۔ اور پھر وہ چلے گئے۔ زکریا اپنے بھائیوں کے پاس آیا۔ اس نے انہیں زابل کے والد کے بارے میں بتایا۔ ہاں، میں آج تم سے بات کرنے ہی والا تھا۔ میں نے اس نوجوان کا پتہ چلا لیا ہے جو اسے خراب کر رہا ہے۔ وہ ایک بہت ہی آوارہ لڑکا ہے، نشہ بھی کرتا ہے۔ بس ہمارا زابل اس کے جال میں آ گیا۔ ہم زابل کو اس کے جنگل سے تو نکال نہیں سکتے تھے کیونکہ اس آوارہ لڑکے کے تعلقات اور بڑے بڑے آوارہ لوگوں سے ہیں، اور اس طرح معاملہ ضرور بگڑ سکتا تھا۔ اس لیے زکریا کے بھائی کہتے کہتے رک گئے۔ اسی لیے کیا بھائی جان، اسی لیے میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ جی کیا مطلب؟ زکریا چونکا۔ میں چند دن بعد بتاؤں گا۔
چند دن گزرنے پر زکریا کے بڑے بھائی نے انہیں بتایا زابل والا معاملہ سلجھ گیا ہے۔ اب تم زابل کے والد کو جا کر خبر سنا سکتے ہو کہ اب انشاءاللہ بہت جلد زابل معمول پر آ جائے گا۔ آخر کیسے بھائی جان؟ آپ نے کیا کہا ہے؟ میرا ایک دوست CID میں ہے، بس میں نے ان سے یہ کام لیا، لیکن یہ بات کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ آوارہ لڑکا اور نہ جانے کتنے لڑکوں کو خراب کر رہا تھا۔ میرے ان دوست نے اس کا بہت ہی اچھا انتظام کر دیا ہے، لیکن کیا یہ انہوں نے نہیں بتایا؟ ان کا اپنا کام ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں۔ تم چند دن زابل کے ابا جان سے ملنا، دیکھیں وہ کیا بتاتے ہیں۔ چند دن بعد زکریا کے والد سے بات کی تو وہ اس قدر خوش تھے کہ انہوں نے گرم جوشی سے زکریا کو گلے سے لگا لیا اور لگے بار بار اس کا شکریہ ادا کرنے۔